ابن سیرین جو بزازی کا کام کرتے تھے اور کپڑے کی گٹھری لاد لاد کر کپڑا بیچا کرتے تھے، ان کے علاقے بستی میں، جس بستی میں وہ کپڑا بیچنے جاتے تھے، اسی بستی میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی۔ میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، امیر زادی بیوہ، یعنی پیسہ دولت کی مالک تھی وہ، اور بیوہ تھی، اس کا شوہر مر گیا تھا، اس کی کئی نوکرانیاں تھیں، اس نے اپنی نوکرانیوں کو لگا رکھا تھا، جس خوبصورت نوجوان لڑکے کو دیکھو اس کو میرے پاس بھیج دیا کرو، اور وہ ہمارے ساتھ رنگ رلیاں اس کے ساتھ بناتی تھی۔ تو ایک موقع پر اس کی ایک نوکرانی نے کہا کہ ایک امام صاحب ہیں، بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، جوان ہیں، اور وہ کپڑا بیچتے ہیں، کہو تو ان کو آپ کے پاس لے کر آؤں؟ تو وہ عورت بیوہ کہنے لگی بالکل ان کو لے کر آئیے، اور یہ نوکرانی ان سے کہنے لگی آپ کپڑا بیچ رہے ہیں؟ کہاں؟ ارے میری مالکن بہت پیسے والی ہیں، ان کو کئی کپڑے چاہیے، آپ چلیے، وہ بہت نیک ہے، پردہ کرتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی، اس لیے آپ کو کپڑا لے کر گھر پہ چلنا پڑے گا۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں، نوکرانی گھر کے دروازے کے اندر کر دیتی ہے، خود باہر رہتی ہے، اور یہ اندر جب داخل ہو جاتے ہیں تو اس بیوہ عورت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کپڑا دکھانے لگتے ہیں، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا۔ اب اس کو کپڑا تو خریدنا نہیں تھا، وہ خوبصورتی دیکھ کر مائل کہنے لگی ارے مجھے کپڑا نہیں خریدنا ہے، جتنا تم کپڑا بیچ رہے ہو میں ساری گٹھری کا پیسہ تم کو دے دوں گی، کپڑا بھی دے دوں گی، پیسہ بھی دے دوں گی، جائی، میں کپڑا خریدنے کے لیے نہیں بلائی۔ تو کہا پھر کس لیے بلائی ہو؟ تمہاری نوکرانی نے تو یہی کہا تھا باندھی نے کہ کپڑا خریدیں گے۔ کہا میں نے کپڑا خریدنے کے لیے نہیں بلایا، کپڑا رکھیے اپنے پاس، کپڑے کا پیسہ بھی میں تم کو دے دوں گی، جتنے کا کپڑا پوری گٹھری میں دے دوں گی تم کو۔ تو کہا بلایا کس لیے؟ اس نے چھوٹتے ہی جو جملہ کہا وہ جملہ تھا ادنو منی، میرے قریب آئیے، ادھر آئیے، میرے قریب آئیے، مجھ سے ملیے، مجھ سے جمع کیجئے۔ انہوں نے کپڑے کی گٹھری باندھی اور لگے اب اس کو نصیحت کرنے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، اور لگے اس کو، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ آیا ہے، اور زنا کی مذمت اور زنا کی برائی اور زنا کا عذاب اور زنا سب کچھ، لیکن اس کے اوپر تو بھوت چڑھا تھا، اس کی کھوپڑی پر بھوت چڑھا تھا جوانی کا۔ کہنے لگی اچھا سب باتیں آپ کی سن لی، ارے ٹھیک ہم توبہ کر لیں گے بعد میں، لیکن ابھی آئی ہے۔ کہنے لگے یہ تو مانے گی نہیں، ان کی نصیحتیں وہاں کوئی کام ہی نہیں آ رہی، جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کہہ رہی اپنی جیب میں رکھو، آؤ، ہر بات پہ کہتی ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ انہوں نے کہا اچھا سنو، مجھے بہت تیز لیٹرین لگ رہی ہے۔ امام ابن سیرین نے فرمایا مجھے بہت تیز قضاء حاجت کی ضرورت ہے، مجھے لیٹرین لگ رہی ہے، آپ مجھے اپنا باتھ روم بتا دیجئے کہاں ہے۔ اس نے کہا بس اتنی سی بات، چلو میں بتا دیتی ہوں، جلدی سے فارغ ہو کے آئیے، لیکن آئیے ہمارے پاس۔ ان کو باتھ روم میں یہ چلے گئے، اب یہ دیکھتے رہے کہ باتھ روم میں کتنے دیر بند رہیں گے، تھوڑی دیر کے بعد یہ نکلے تو کچن میں گھس گئے۔ کچن میں ایک نالی تھی، امام ابن سیرین کی نظر اس نالی پہ پڑی جس میں وہ عورت جو برتن دھوتی تھی، وہ سب کیچڑ اور کچڑا اسی نالی میں جمع ہوتا تھا، اور اسی نالی کے ذریعے وہ وہاں سے پانی نکلتا تھا، باہر جاتا تھا۔ یہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور جو کالی کیچڑ تھی اس نالی میں، اس کو ہاتھ سے لے کر اپنے کپڑوں پہ ملنا شروع کر دیا، اور پھر دوسرا ہاتھ لیا، کیچڑ ادھر ادھر سب جگہ اپنی گندگی سے لت پت کر لیا اپنے آپ کو، اور اس عورت کے پاس گئے، چلو آؤ، چلو کہاں چلنا ہے؟ اس کو جو بدبو لگی اس نے کہا اے تیرا دماغ خراب ہے، یہ کیا کر کے آگے، ہٹ بھاگ بھاگ بھاگ۔ انہوں نے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور دروازے سے جیسی کھلا بھاگے وہاں سے، اور سیدھے اس گاؤں کے کنویں کے پاس آئے، جلدی سے اپنی گٹھری رکھی اور کپڑے اٹھا کے اسی کنویں سے دھوئے، اور کپڑا اپنا دھونے کے بعد کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زنا سے بچا لیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میرا منہ کالا ہونے سے بچا لیا۔